الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اس کالا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی دکھا مجھے کیفا کیسے تو زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو کالا کہا اولم کیا بھلا نہیں تم ایمان رکھتے کالا کہا بلا کیوں نہیں ولیکن لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل کالا کہا فخذ تو پکڑ ارباتن 4 منت تیر کہتے ہیں پرندے کو فسر ہننا پھر ہلا لے ان کو ٹھیک ہے یعنی مانوس کر لے ان کو الیکا اپنی طرف ثم پھر اجعل ڈال دے علی اوپر کلی ہر جبل پہاڑ کے من ہننا ان میں سے جزن ایک ٹکڑا ایک جز کو کہتے ہیں نا ٹکڑے کو کہتے ہیں ثم پھر ادو ہننا پکارو ان کو اگنور کریں بچوں کی جو ہے نا اس کو بلکہ انجوائے کریں لائف ہے نا آپ کی جو ہے نا ترجمے میں اور آپ کی کلاس میں بڑی لائف ہے سب کچھ چل رہا ہے آپ کے بچے کھیل رہے ہیں سب کچھ کوئی چل رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزن ایک ٹکڑا ثم پھر ادو ہننا پکارو ان کو ٹھیک ہے ان سارے جو ہیں ٹکڑوں کو پکارو ٹھیک یاتی نکا وہ آئیں گے تمہارے پاس سائن دوڑتے ہوئے صحیح سے ہے نا سین آئین یا صحیح دوڑتے ہوئے رننگ کرتے ہوئے آ جائیں گے بھاگتے ہوئے آ جائیں گے اڑتے ہوئے آ جائیں گے سبحان اللہ وعلم اور جان لو انا بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہے یہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک فرمائش کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے گہرا نا اپنے رب سے میں نے کہا کہ رب مجھے دکھا کیسے تم زندہ کرے گا پیچھے والے واقعے میں بھی اسی قسم کی مثال ہے اور یہ بھی تو کہا رب تعالیٰ نے پوچھا کہ اولم تؤمن کیا آپ ایمان نہیں رکھتے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تھوڑا سا جانچا تو کہا انہوں نے کہا کالا بلا کیوں نہیں ہم بالکل رکھتا لیکن بس یہ لیے اطمئن قلبی تاکہ میرا دل جو ہے وہ دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فرمائش قبول کی ٹھیک ہے اور ان کو ایک ایکسپیرینس کر کے دکھایا ان کو بھی ایکسپیرینس کر کے کہ 4 پرندے لے لیں اور ان کو ہلا بھی لیں مانوس کر لیں تاکہ آپ کو کوئی یہ نہ ہو کہ بھئی یہ تو مجھے جانتے ہی نہیں تھے جب آپ پکاریں تو وہ آپ کی پکار کو سمجھیں کہ بھئی مالک پکار رہا ہے وہ جو جن سے میں ہم مانوس تھے اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے ڈال دیں الگ الگ پہاڑوں پر اب یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک بھی یہ بھی نہیں اللہ کی شان دیکھیں ذرا اللہ کی یعنی ذوالجلال والاکرام رب العرش الکریم سبحان اللہ کہ یعنی حد جسے کہتے ہیں نا کہ حد سے بھی حد کہ یہ بھی نہیں کہا کہ پہاڑ ایک پہاڑ پر الگ الگ پہاڑوں پر سبحان اللہ اور یہ اس رہتی دنیا میں ہوا تھا واقعہ یعنی ایک تو وہ واقعہ ہے نا جب زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن ٹھیک ہے نا تو وہ تو ٹیکنالوجی اور ہوگی فرشتے سارے موجود ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ ایک حکم دے دے گا اور سارے وہ لیکن یہ آپ دیکھیں ہوتا یہ تو اس دنیا میں کر کے اللہ نے دکھایا تو اس سے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ میری ایک کون ہی ہوتی ہے میری بس ایک کون ہوتی ہے وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پہاڑ میں کہیں بھی ہوں وہ یکجا ہوتے ہیں اتنا زبردست اللہ کی ٹیکنالوجی ہے سبحان اللہ کہا الگ الگ جبل پہ ڈال دینا ٹھیک ہے اور پھر ان کو اب پکارو ثم ادعوہن اب پکارو ان کو اب یہ کتنی جلدی یہ فارورڈ وہ کتنی جلدی کام ہوا ہوگا نا ان کو اور فوراً ابھی ڈال کے آئیں اور کہا ابھی پکارو فاسٹ کتنا ہے یہ بھی تو نوٹس کریں وہ آئیں گے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پرندوں کا دوڑنا وہی ہوتا ہے ذرا اڑتے ہوئے سائن اڑتے ہوئے جلدی آئیں گے ٹھیک ہے نا سائن اصل میں جلدی آئیں گے اڑتے ہوئے آ جائیں گے کوئی اسٹیچز نہیں ہوں گے ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھو کر اس میں حکمت بھر کے اور ان کو اس ایک طرح سے ان کو رکھ دیا گیا تھا نا ان کے دل کو کوئی اسٹیچز نہیں تھے نا کہ کوئی نشان نہیں تھا
تو ہم جو اس دنیا کی ٹیکنالوجی سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے تو یہی واقعہ جو ہے نا ایسے ہے کہ جیسے نہیں سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا آگے کیا بات، انسان کیا بات کہے نا، اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وعلم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں یہی کہ جو ہے لائف آفٹر ڈیتھ، ٹھیک ہے نا، زندگی بعد از مرگ، یہ اس میں بھی کر کے تجربہ کر کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور ہمیں سنوا دیا کہ کوئی تمہارے اندر کوئی وہ نہ رہ جائے، کوئی خلفشار نہ رہ جائے، کوئی شک نہ رہ جائے، کوئی ریب نہ رہ جائے تمہارے اندر. مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کامثل مانند مثال حبۃ دانہ، انبتت اس نے اگایا، 7 سنابلہ بالیاں، فی کلی ہر، فی میں، سنبلتن بالی میں، ٹھیک ہے، ہر بالی میں، سنبلہ واحد ہے اور سنابل جمع، میاتو 100 حبتن دانے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف وہ بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشادگی والا، وسعت والا، علیم علم والا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اس کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، لائف آفٹر ڈیتھ کے دونوں واقعات گزرے اور وہ پہلے والا بھی وہی سارٹ آف وہی تھا. اس کے فوراً بعد جس چیز کی ترغیب دی نوٹس کی، ادھر جب خاندانی معاملات تھے ادھر صلات کی تو آپ کو آ گیا. ٹھیک ہے، پہلے جو آپ گزرا ہے آپ کا اور سبق جو گزرا تھا، جو جہاں پہ طلاق کے اور عدت کے معاملات آ رہے تھے اور ردات کے معاملات آ رہے تھے، اور یہاں لائف آفٹر ڈیتھ تو اس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ عزیز انسان کس چیز کو رکھتا ہے مال کو، اور وہاں کیا چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں، نمازی ہوں تو آپ اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی خاندانی معاملات میں جو جتنا دیندار ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اتنا ہی زیادہ پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ خاندانی معاملات میں جو ہے اچھا رہے گا. یہاں پر آپ دیکھیں فوراً بعد مثل الذین، فوراً ٹاپک آ گیا، ایک نیا ٹاپک، لیکن نیا ٹاپک ویسے دیکھنے کو ہے لیکن لنک ہے کہ انسان مال کو سب سے زیادہ بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کس طرح سے مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مانند مثال دانے کی، اس نے اگایا 7 بالیاں اس میں، اور ہر بالی میں سے 100 دانے اللہ تعالیٰ کر دیں. اس طرح سے صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ 700 گنا اجر ہو گیا آپ کا. یعنی بیسکلی ان بالیوں یا گندم کی بالیوں سے اللہ تعالیٰ نے ملا کر کیا چیز سمجھائیے کہ 700 گنا تمہیں اجر زیادہ ملتا ہے، تم ایک جو چیز جو تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو صدقہ. کتنی بڑی، اور اس یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے واقعات کے بعد یہی کہ اس کے بعد انسان اپنے مال کو عزیز نہ رکھے بلکہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو عزیز رکھے. یہ اصل میں اس میں لیسن ہے. الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا نہیں، یتبعون وہ جتاتے یا وہ اس کے پیچھے لاتے، ما جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، من یعنی کہ احسان، من کہتے میم نون احسان کو. ٹھیک ہے، من و سلوہ بھی ایک سارٹ آف احسان ہی تھا نا، صحیح ہے. تو من فیورز، احسان اس کو کہتے ہیں. ولا اور نہ، ازن ایزا اذیت، لہم ان کے لیے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے. ولا اور نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اس میں ایک ادب بتایا گیا خرچ کا کہ جب خرچ کرو تم اللہ کے راستے میں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھو کہ تمہیں جتانا نہیں ہے. انسان کی نفسیات ایسی ہے نا کہ وہ فوراً، کیونکہ اس کے اللہ تو غائب میں ہے نا، تو جو سامنے ہے نا تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس پہ احسان کر رہا ہوں، مگر اللہ تو کہتا ہے تم مجھے قرض دے رہے ہو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ انفیکٹ تو وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ ایک وسیلہ بن رہا ہے آپ کو ایک نیکی دلانے کا. ٹھیک ہے نا، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ آپ صدقہ کس کو دیتے؟ ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کن کا اجر عند ربہم ہے کہ جو احسان یعنی نہیں جتاتے اور نہ ہی کوئی اذیت دیتے ہیں کسی پر خرچ کرنے کے بعد.
اپنا مال کسی پہ خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتانا ہے نہ اذیت دینی ہے اس کو. اذیت اس طرح سے کہ بار بار اس کو اپنے کسی کام سے کہے کہ میں نے تم پر وہ کیا تھا نا, چلو میرا یہ کام کرو, تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو واپس ہی لے لیا اس سے. ایسے بھی لوگ کرتے نا کہ بھئی ہم نے تم پر یہ کیا تھا, اب تم ہمارا یہ کام کر دو, تو پھر آپ نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا, پھر تو آپ نے اس کے لیے کیا, ٹھیک ہے نا. اور نہ کرے تو آپ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس پہ اتنا کیا تھا, یہ دیکھو میں نے بلایا تھا اس کو کہ بلب لگا دو میرا, تو بلب لگانے کے لیے بھی نہیں آیا, اور ہم نے اس پہ اتنا احسان کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ پھر آپ کی نیکیوں کو جو ہے خراب کر دیتی ہیں. قول معروف, بات اچھی بھلی. آیت نمبر ہے کون سی آیت ہے, ایسے سیکوینس میں ہی جا رہی ہوں, 263. ہاں, قول معروف, بات اچھی بھلی. معروف اچھی کو کہتے ہیں, بھلی کو کہتے ہیں, گڈ کو کہتے ہیں, کائنڈ کو کہتے ہیں. ومغفرۃ, اور معاف کر دینا, فارگیونیس, خیر بہتر ہے, من صدقاتی, اس صدقے سے, یتبعھا, کہ جس کے پیچھے آئے اذن, اذیت. یعنی اگر آپ نہیں برداشت کر سکتے, آپ کو مال بہت عزیز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اذیت ہی دیں گے اس کو, تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھی بات ہی کرو, ہاں رہنے دو, ٹھیک ہے, نہ کرو آپ, ٹھیک ہے, صحیح کریے شمع, رہنے دو. یہ نہیں کرو, یہ اللہ کا بولنے کا مطلب, یہ اللہ کا اس میں یہی ہے کہ بھائی رہنے دو, پھر تم نہیں کرو, کیونکہ اس نے ویسے بھی قبول نہیں ہونا نا, ٹھیک ہے. جب آپ نے کوئی اس کا مطلب ایک اور ادب سیکھا آپ نے کہ جب بھی آپ نیکی دیں, نیکی کریں, تو کم از کم اللہ کے جو بتائے ہوئے معیارات ہیں ان کو سامنے رکھ کر نیکی کریں. اگر آپ ان معیارات کے مطابق نیکی نہیں کر سکتے تو پھر رہنے دو, ٹھیک ہے نا, پھر آپ رہنے دیں, پھر آپ نہیں کریں, پھر کیونکہ اس میں قبول نہیں ہونی, پھر آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کر دیا, پھر آپ نے اپنی انرجی بھی ضائع کر دی, اپنے ریسورسز بھی ضائع کیے, اور قبول بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس سے بہتر ہے نا کہ اپنے اخلاق کو, اپنے ادب کو بہتر بنائیں, اور اگر نیکی کرنی ہے تو اللہ کے کچھ معیار جو ادب آداب ہیں, اللہ کا ویسے تو ظاہر ہے قبولیت بہت بڑی ہے, مگر اللہ نے جو ادب آداب تمہیں بطور انسان بتائے ہیں تو اس کو تو تم پورا کرو گے نا بھائی, یا اس کو بھی نہیں کرو گے, اس کو تو کرو گے نا. تو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے, یعنی تم تو انسان سے بھی نیچے ہوئے, پھر اس کا مطلب ہے یہ تو انسانی درجہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے, یہ تو بتایا نہیں کہ میری قبولیت کا وہ کیا لیول ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ نے تم سے مانگا بھی نہیں, کہا کہ تم انسان والے لیول پہ, انسان والے ادب والے لیول پہ کر لو. تو اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیوں کر رہے ہو, پھر آپ کا قبول تو ویسے بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. واللہ, اللہ تعالیٰ غنی, بے نیاز ہے, حلیم, بردبار. اس لیے کہا اللہ نے کہ اللہ غنی اور بردبار ہے, کہ تمہارے اس سے بے نیاز ہے وہ, تم دو نہ دو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تم اگر دے رہے تھے تو اپنے اعمال نامے میں اچھائیوں میں, نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین, اے لوگوں, آمنو, جو ایمان لائے, لا, نہ, تبطلوا, تم برباد کرو, تم ضائع کرو, صدقاتکم, اپنے صدقات, بالمنی, ساتھ احسان کے, والاذی, اور اذیت کے یا تکلیف کے, کالذی, مانند اس شخص کے, ینفقو, جو خرچ کرتا ہے, وہ اسپینڈ کرتا ہے, مالہ, اپنا مال, اپنی ویلتھ, ریا, دکھانے کو, ریاکاری کو, الناسی, لوگوں کو, ولا, اور نہیں, یؤمنو, وہ ایمان رکھتا, باللہ, اللہ پر, والیوم الآخری, اور یوم آخرت پر, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز سے روکا گیا کہ تم جو ہے ریاکاری نہیں کرو, مال میں دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرو اپنے مال کو. یعنی اگر آپ مال کو خرچ کر رہے ہو تو اس میں, کیونکہ ریاکاری حدیث میں آتا ہے شرک اصغر, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے نا کہ مال کو جو ریا ناس ہی کرتا ہے تو بلا یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ وہ تو مومن ہی نہیں ہے, استغفر اللہ. اور ہمارے معاشرے میں ریاکاری کتنی عام ہے, ہر چیز کی ریاکاری. اچھا, مگر ہمارے معاشرے میں ریاکاری نہیں ہو تو ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہماری تو ضرورتیں بھی بہت شارٹ ہو جائیں, بہت سارے کام ہم ریاکاری کے لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس سے روکا گیا. فمثلہ, تو مثال اس کی, کمثلی, مانند مثال, صفوان, ایک صاف چکنا پتھر, علیہ, اس پر, تراب, مٹی ہو, تراب کہتے ہیں مٹی کو, فاصابہ, تو پھر پہنچے اس کو, وابل, تیز بارش, موسلا دار بارش, ہیوی رین, فترکہ, تو چھوڑ جائے اس کو, سلدن, صاف, بیئر, نیکٹ, لا, نہیں, یقدرون, وہ قادر ہو سکتے, علی, اوپر, شیئن, کسی چیز کے, مما, اس میں سے جو, کسبو, انہوں نے کمایا,
واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو. اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھیں مثال کے ذریعے سے سمجھا بھی دیا کہ جو ریاکاری کرتے ہیں تو وہ ایسے جیسے کہ کسی جگہ پر مٹی ہو اور اس پر تیز بارش ہو جائے, چٹان ہو, چکنی چٹان ہو, اس پہ مٹی ہو تیز, تو اس پہ وہ کیسے ہو جائے گی؟ کبھی کوئی مٹی تھی نہیں, ایسے تمہاری نیکی ہو جائے گی. کیسے نیکی ہو جائے گی؟ ایسے ہو جائے گی جیسے کبھی اس چٹان پر وہ تھی نہیں, مٹی تھی نہیں, بالکل ایسے صاف ہو جائے گا تمہارا اعمال نامہ. کس سے صاف ہو جائے گا؟ نیکیوں سے صاف ہو جائے گا. استغفر اللہ, ریاکاری سے. استغفر اللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال, ابتغاء چاہنے کو, مراداتی رضا اللہ اللہ تعالیٰ کی, و تثبیتاً اور وہ مضبوط رکھتے ہیں, ثابت قدم رکھتے ہیں, من انفسہم اپنے نفسوں کو, کمثل مانند مثال, جنتم ایک باغ, بربوۃ ساتھ اونچی زمین کے. ٹھیک ہے, ربوا کہتے ہیں اونچی زمین کو, ٹھیک ہے, اور جنت تو باغ کو کہتے ہیں. اصابہا پہنچتی ہو اس کو, وابل تیز بارش, فآتت پھر لائے, اکلہا اپنا پھل, دیفین دگنا. ٹھیک ہے, دیفین کسے کہتے ہیں؟ دگنے کو. فإن لم پھر اگر نہیں, یصبھا پہنچے اس کو, وابل تیز بارش, فتل تو پھواری. ٹھیک ہے, پھوار بھی اس کو ضائع کر دے گی. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کرتے ہو, بصیر دیکھنے والا ہے. ایود کیا چاہتا ہے, احدکم تم میں سے کوئی, ان یہ کہ تکونا ہو جائے یا ہو, لہو اس کے لیے, جنتن باغ, من نخیل کھجوروں میں سے, و اعناب اور انگوروں میں سے, تجری بہتی ہوں, من تحتہا اس کے نیچے, الانہار نہریں, لہو اس کے لیے, فیہا اس میں, من کلی ہر قسم کی, ثمرات پھل میں سے ہوں. فاصابہ اور پہنچے اس کو, الکبر بڑھاپا, کبر اولڈ ایج کو کہتے ہیں, بڑھاپے کو, ولہو اور اس کے لیے, ذریتن بچے ہوں, دوفا چھوٹے, یا کمزور. دوفا کمزور کو بھی کہتے ہیں, ضعیف, ویک. فاصابہ تو پہنچے اس کو, ایسار بگولا, گرد بار, والوائن جو ہوتی ہے, فی ہی اس میں, نارن آگ ہو, فترکت تو وہ جل جائے, ہارا کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. حرک کا مطلب ہوتا ہے جلنا. ٹھیک ہے, لکھ لیں یہ. تو کذالک اسی طرح, یبینو بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ, لکم تمہارے لیے, آیات, لعلکم تاکہ تم, تتفکرون تم غور و فکر کرو. اچھا اب آپ پہ دیکھیں, اس میں جو ہے ایک مثال بیان کی ہے کہ بالکل ایسے جیسے کہ بڑھاپا میں بچے چھوٹے ہوں, اور تمہاری جو ہے کوئی کھیتی ہو, اور اس کو آگ یا آگ کھا جائے, جلا دے. تو اس طرح سے کہ تم جو ہے نا, یہ ریاکاری میں جو تم مال خرچ کرتے ہو, اور دکھاوے کو جو مال خرچ کرتے ہو, یہ اس طرح سے, یعنی کہ اچھا دیکھیں بات سمجھنے کی ہے. اب اس مثال سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم صدقہ کس لیے کرتے ہیں, یا ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں آخرت میں کام آئے. ٹھیک ہے نا, تو اگر وہ آخرت میں کام ہی نہیں آ رہی, وہ ضائع ہو رہی ہے, ڈیلیٹ ہو رہی ہے آپ کے اعمال نامے سے, یعنی اعمال نامہ ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارے برے کام ڈیلیٹ ہوں. اعمال نامہ ایسا ہرگز آئیڈیل نہیں ہے کہ جس سے آپ کی نیکیاں بھی ڈیلیٹ ہو رہی ہیں. تو ہر وہ عمل اس سے رکنا ہے جس سے ہماری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں. جیسے غیبت کا معاملہ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور مفلس والی وہ حدیث یاد کر لیں کہ کون ہوگا وہ مفلس. وہ مفلس ہوگا جو صرف بڑی بڑی عبادتیں وہ لے کے آئے گا, لیکن ساتھ ہی اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, یعنی اس نے بہت بڑے بڑے جو ہے نا بلنڈرز کر رکھے ہوں گے. تو اس کی جو ساری نیکیاں ہیں ان میں بانٹ دی جائے گی کہ جن کو اس نے دنیا میں تکلیف دی. اب اس دن تو کرنسی یہی ہوگی نا, اور ان کے جو گناہ ہیں ابھی لوگ باقی ہوں گے نا بھائی, حساب ابھی باقی ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے, اور فائنلی یہ اتنا نیک انسان کدھر جائے گا؟ جہنم میں.
ٹھیک ہے نا. تو جہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جہاں نیکیوں میں اضافے کریں نا، یعنی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ اچھے اچھے نیک کام بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے معاملات بھی درست رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ویسے بڑے نیک ہوں مگر معاملات سارے خراب چل رہے ہیں، آپ کے اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی نیکیاں کیسے وہ کام آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اور ہر اس عمل سے بھی بچیں جس میں ریاکاری کا معاملہ آ جائے، کیونکہ ریاکاری سے آپ کی جو ہے نا ساری جو ہے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا سبق.